وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 35. آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین اکرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے؟ دوسرا، متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ تیسرا، کافر کون لوگ ہیں؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ. نادانو، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 35. لفظی ترجمہ: مثل الجنت التی وعد المتقون. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اکلھا دائم، اس کے پھل جو ہیں وہ ہمیشہ ہوں گے.
وَظِلُّهَا اور سائے بھی دائمی ہے، تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا یہ انجام ہے متقیوں کا، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد کی جو مضامین ہیں توحید کے اس بات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو قائل کیا یا اس کی کوشش کی یا اس کی حقیقت بتائی۔ جو گزشتہ آیت تھی اس میں بھی یہی تھا، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ہستی جو ہر نفس کے عمل پہ شاہد ہے، قائم ہے، حاضر ہے، اور تم لوگوں نے جو شریک وجعلوا للہ شرکاء، تم لوگوں نے جو شریک بنائے ہوئے ہیں تم ان کے نام تو لو ذرا کہ کون، یعنی ان صفات کے حامل کہ ہر نفس کے اوپر جو قائم ہے، حاضر ہے، تو ان کے تم نام لو۔ قل سموہم ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم اس کو ایسے خبر دیتے ہو ان معبودوں کی جس کے متعلق اس کو تو کوئی علم نہیں ہے، یعنی وہ صرف وہ بظاہر من القول ہے، باتوں کی لفظی باتوں میں ہے اور کچھ نہیں ہے ان کی حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، کافروں کو ان کے اعمال اچھے ان کو دکھائی دیتے ہیں اور وہ سیدھے راستے سے رک جاتے ہیں، اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آج کا جو پھر آگے جو ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کا ہمیں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا جنہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ جن کا مقصود نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، جن کا اللہ مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے لازماً وہ شرک کی طرف جائیں گے، یعنی ظاہر پرستی کی طرف جائیں گے۔ ظاہر پرستی کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ اگر ظاہر پر آپ اعتماد و بھروسہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیں تو یہ تو شرک ہے سامعین اکرام۔ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی مثال بیان فرما رہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا اس میں کہ وہ اس جنت کا وعدہ صرف متقین سے ہے، وعد المتقون، اس کا وعدہ جو ہے متقین سے ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے، یعنی ہم تو زیادہ سوچ و بچار اور عقل و خیرت سے کام نہیں لیتے، اور جنت، اور جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ سامعین اکرام، میں اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول کا آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ یقین اس لیے نہیں ہے کہ اس کا پتہ ان کے اعمال سے چلتا ہے، ان کے ظاہری اعمال سے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، انسان ہر وہ عمل کرتا ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک یقین ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جان توڑ کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین ہے، دنیا پر یقین ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا، اس کا مجھے پھل ملے گا، میٹھا پھل ہوگا اس کا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک یقین ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کی جو روٹین ہے اس میں آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی عمل ہمارا آخرت کے لیے نہیں ہے۔ جنت، یعنی خاص طور پہ جو جنتی اعمال ہیں ہم ان کی کوشش نہیں کرتے۔ جو جنتی اعمال ہیں ان کے لیے ہم خاص کوشش نہیں کرتے۔
جنتی اعمال کیا ہیں سامعین کرام؟ جنتی اعمال یہ ہیں کہ آپ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اللہ کے لیے خرچ کریں۔ جنتی اعمال یہ ہے کہ آپ اللہ کو مقصود بنا لیں، صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، یہ جنتی عمل ہے۔ آپ صراط مستقیم پر چلنے کو یعنی صراط مستقیم پر چلنے کو اپنا کام بنا لیں، یہ جنتی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی شروع کر دیں، یہ جنتی عمل ہے۔ اور جو کام شریعت نے منع کیے ہیں اس سے ہم رک جائیں، یہ جنتی کام ہے۔ فضول کاموں کو چھوڑ دیں، یہ جنتی کام ہے۔ اچھے کام کرنے لگیں، یہ جنتی کام ہے۔ تو ہم عام طور پہ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ پھر دوزخ سے بچنے کی کوئی تیاری بھی نہیں ہو رہی۔ جھوٹ جو ہے وہ دوزخ میں لے جائے گی، ہم جھوٹ بول لیں۔ رشوت جو ہے وہ آگ میں لے جائے گی۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، وہ ہم لے رہے ہیں۔ پرایا مال غصب کرنے کو ہم حلال سمجھتے ہیں، کرپشن جسے کہہ رہے ہیں آپ عام زبان میں، اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور وہ آپ کو دوزخ میں لے جائے گا۔ بجلی چوری کو مثال کے طور پہ، یہ بجلی چوری ہے، چور کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ شراب اچھی چیز نہیں ہے، اور شراب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ شرابی جو ہے وہ جہنم میں ہے، ہم جہنمیوں کے کام کر رہے ہیں۔ دھوکہ دہی جو ہے یہ جہنمیوں کے کام ہے، من غشہ فلیس منا۔ تو جہنم کے کام کر رہے ہیں اور جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی، جنتیوں والے کام نہیں ہو رہے۔ تو جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنتی کون لوگ ہیں سامعین اکرام۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت کا وعدہ متقی سے ہے۔ متقی کون ہے سامعین اکرام؟ متقی وہ شخص ہے جو محتاط زندگی گزارے، احتیاط سے کام لے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے شب و روز کے کاموں میں ہر جو گفتگو کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ احتیاط سے کرے۔ جو منہ سے باتیں نکال رہا ہے وہ احتیاط سے نکالے، اور جن یعنی احتیاط کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ محتاط رہے۔ بیوی باتیں کرتے وقت، میاں سے باتیں کرتے وقت محتاط رہے۔ اپنے رویے جو اس نے شوہر سے اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں وہ محتاط رہے، تقوی سے کام لے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاملات شریعت کے حدود کے اندر رکھے، گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، یہ متقیوں کے کام ہے۔ گالم گلوچ نہ کرے، یہ متقیوں کے کام ہے۔ اور رزق حلال کے لیے کوشش کرے، یہ متقیوں کے کام ہے۔ حرام رزق سے بچے، یہ تقوی والوں کے کام ہے۔ اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، یہ متقیوں کے کام ہے۔ بخل سے کام نہ لے، یہ متقیوں کے کام ہے۔ جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے سامنے کرم۔ یہ ایک بات جو یعنی ہم ایسے تخیلات سامعین اکرام بدقسمتی سے ہمارے دل میں ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ یعنی اس سے اب جان چھڑانی مشکل ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ بس میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں مسلمان ہوں اور جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں، جنت کا ٹھیکیدار ہوں یا جنت کی ٹھیکیدار ہوں۔ اصل میں تو بات یہ ہے سامعین اکرام، بالکل یعنی مبالغہ آرائی کی بجائے حقیقت سے اگر ہم دیکھیں تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ آخرت کے وجود سے انکاری ہے، یہ آخرت کو نہیں مانتا۔ کیونکہ آخرت میں کیا ہے؟ یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ ہم نہ جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں، نہ دوزخ سے بچنے والے کام کر رہے ہیں۔ ہم تو عام طور پہ
یعنی آپ دیکھیں نا عام طور پہ جو معاشرتی رویہ ہے تو وہ دوزخ میں جانے کی زبردست تیاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو دوزخ جانے کی جلدی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، آخرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمیں مٹی ہو جانا ہے اور یہ پھر دوبارہ زندگی نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے سامعین کرام جو ہمارے ریشے ریشے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا بس یہ کافی ہے، تم مسلمان کا لیبل تم پہ لگ گیا یہ کافی ہے، اب تمہیں کوئی نہ مشرک بنا سکتا ہے اور نہ کافر بنا سکتا ہے نہ منافق. ہاں یہ درست ہے، کسی کلمہ گو کو ہم قانوناً نہ مشرک کہہ سکتے ہیں نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ منافق کہہ سکتے ہیں، یہ فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن دار و مدار اللہ کے ہاں دار و مدار زبان کا نہیں ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو، لیکن دھوکہ یہ نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ جو سامعین اکرام یہ جملہ ذرا سنیں، وہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اصل میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ حقیقت اللہ کی کتابوں میں تو ہم مومن ہیں نہیں، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. ہمارا دیکھیں ایمان کیا ہے؟ یقین ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں نا کہ بھئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. میں اس لیے کہہ سکتا ہوں اور اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے یقین کی نشاندہی کر رہا ہے. یہ بہت آسان بات ہے سامعین اکرام. ہمارے اعمال، معاشرتی رویے ہمارے یقین کی، معاشرتی یقین کا اظہار ہے. دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سامعین اکرام. یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. تو ہماری جو اعمال ہیں، جو جھوٹ ہے، جو دغا ہے، جو فریب ہے، معاشرتی رویوں میں کہہ رہا ہوں، جو دوسروں کی حق تلفی ہے، جو غیر اللہ کی عبادت ہے یا ظاہر پرستی ہے سامعین اکرام، اگر یہ ساری جو گفتگو کو میں اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ ظاہر پرستی ہے. خدا پرستی کو چھوڑ کے ہم ظاہر پرستی میں مشغول ہیں. کیا مطلب؟ ظاہر پہ یقین ہے، پیسے پہ یقین ہے، اقتدار پہ یقین ہے، آپس کے تعلقات پہ یقین ہے اور با اثر لوگوں سے تعلقات پہ یقین ہے. یہ سارے جو یعنی ظاہر پہ یقین ہے. اور وہ شاعر کا جو شعر میں سناتا ہوں یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری ہے کیا؟ کافری تو یہی ہے کہ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر تو ظاہر، شمشیر کیا ہے؟ ظاہر ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی تھا نا، وہ بہت اچھا واقعہ ہے پیارے رسول کا کہ کہیں سفر میں نکلے ہوئے تھے پیارے رسول، صحابہ ساتھ تھے اور سایوں کی تلاش میں وہ بکھر گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تلوار انہوں نے اپنی درخت پہ ٹانگ دی تھی. ایک کافر آیا، مشرک آیا، حضور کو بے خبر پایا. بظاہر حضور تو بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے. تو تلوار اٹھا لی، آواز دی، اے محمد تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا؟
دبنگ آواز میں. حضور نے فرمایا اللہ اللہ. تو وہ ایسا ڈرا کمبخت کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اور یقیناً اللہ کے نام میں جو جلال ہے تو اپنی بات ہے. پھر وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. تو کہ تم بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے گا. تو بہرحال حضور نے اس کو معاف کر دیا. اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شمشیر پہ کافر ظاہر پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مومن کو تو یعنی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ شعر کا دوسرا مصرع میں بھول گیا تھا. تو ظاہر اور ایک تو ظاہر پرستی ہوتی ہے سامعین اکرام، اور آپ اگر دیکھیں اور اندازہ لگائیں تو ہم لوگ ظاہر پرست بن گئے. ظاہر سے امیدیں ہیں اور ظاہر پر بھروسہ ہے، اور یہ تو مومنانہ صفات نہیں ہے. یہ مومنانہ صفات نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. تو اللہ پہ یقین اور اعتماد یہ الگ چیز ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ظاہر پرست متقون کی بات ہو رہی ہے کہ جنت کا وعدہ متقین سے ہے. ہمارے اعمال میں وہ تقوی ہی نہیں ہے. دیکھیں میں سادی بات کر رہا ہوں، بالکل سادی بات، یعنی آسان بات. آپ فتویٰ دے دیں کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے ایک متقیوں کی ایک جماعت ہے، کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. یہ متقیوں کی نہیں، یہ فاسقوں کی ایک جماعت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی ایک جماعت ہے. یہ ظاہر پرستوں کی ایک جماعت ہے. ظاہر پرست معاشرہ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے دیکھیں ہم جیسے ہیں ویسے ہمارے جو بڑے ہیں صاحبان اقتدار جسے ہم کہتے ہیں. اقتدار والا تو صرف ایک ہی ذات ہے، بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے. اعمالکم عمالکم، کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے جو اعمال ہیں اس سے ہمارے بڑے بنتے ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے بڑے ہیں. اب ہمارے بڑے کیسے ہیں اس سے ہمارے اعمال کا پتہ چلتا ہے. اور ہمارے بڑوں کو آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ سیاست کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ سیاست یہ میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن ہم اپنے یعنی اس سے تو ہمارے رویوں کا پتہ چلتا ہے. سیاست دیکھیں، سیاست کیا ہے؟ جو لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا مظہر ہے. ایک یہ بات ایک نوٹ کر لیں سامنے، یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، ہم میں سے ہی ہیں یہ لوگ. اور یہ ہمارے یعنی جو عقیدوں کا اظہار ہے، وہ جس طرح ہم لوگ منتخب کرتے ہیں اسی طرح جیسے ہم ہیں ویسے ہم اپنے لیے نمائندے منتخب کرتے ہیں. تو ایک مردار ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ مردار ہے اور کتے اس پہ لڑ رہے ہیں. ایک مردار پڑا ہوا ہے اور کتے آپ لڑ رہے ہیں. آپ یہ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں اپوزیشن اور جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. یہ سب لوگ جو ہیں آج کل 2016 کے میں نومبر کی بات ہے، ابھی ہماری وہ دھرنا جو ہے ختم ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ قومی رویے کیا ہیں ہمارے سیاست کے رویے، کہ یہ دنیا ایک مردار ہے اور جو کتے جو ہیں اس کو ایک دوسرے سے بھگانے کی کوشش میں ہے، بمبوڑنے کی کوشش میں ہے مردار کو. ظاہر ہے مردار تو کتا کھاتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک دوسرے سے ہم لڑ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اقتدار کا ہے. ہر ایک دوسرے پہ کرپشن کا الزام لگا رہا ہے. اقتدار والے اپوزیشن پہ اور اپوزیشن والے اس پہ، دونوں الزام تراشیاں کر رہے ہیں. تو مثال ایسی ہے، اور یہ صرف سیاستدانوں کی مثال نہیں ہے، یہ ہم سب کی مثال ایسی ہے.
دیکھیں جو ظاہر پرست ہوتا ہے تو بس وہ تو مردار دنیا کے پیچھے لڑتا ہے، مردار دنیا کے پیچھے لڑتا ہے. اور یہ مثال میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کتے کی، یہ مثال تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ پوری وہ ہے آیت ہے فَمَثَلُهُ، اس کا میں جملہ بیان کر رہا ہوں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو حریص کتے کی ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. بہت اچھی وہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. یہ بہت آسان میں اگر ترجمہ کر دوں تھوڑا سا اس آیت کا، تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بیان کیجئے ان پر، مثال اس شخص کی جس کو میں نے اپنی نشانیاں دی تھیں، اس سے یہ نکل گیا، صاف نکل گیا، چھوڑ دی اس نے. اس کی مثال فَانْسَلَخَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر میں چاہتا تو اس یقین کی بدولت، جو نشانیوں کی بدولت، اس کو میں اوپر اٹھا لیتا، اس کے درجے بلند ہو جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین پر اتر آیا، دنیاوی خواہشات کو ترجیح دے دی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کو ترجیح دے دی، اس کا اتباع شروع کر دی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اب کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون او کما قال. تو یہ کتے کی مثال ہے. دنیا دار انسان جو ہے اس کی مثال کتے کی سی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس نے آیات ربانی کو چھوڑ کے دنیا کو اختیار کر لیا. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیا ہے. اور زمین پر اتر آئے ہیں دنیاوی خواہشات کو. واتبع ہوا، اپنی خواہشات نفس کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں. مثال اب کتے کی سی ہے. ہم تو قرآن کو نہ اپنے اوپر لیتے ہیں سامعین کرام. بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور کافر جو ہیں اقلیت میں ہیں، اور وہ بھی کہیں سندھ میں زیادہ ہوں گے ہندو لوگ جو ہیں. ہم تو نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، سیدھے سادھے مسلمان ہیں اور جنت میں جائیں گے. لیکن اعمال کیا ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں ہنود و یہود؟ ایسے اعمال ہیں سامعین کرام. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ گمبھیر مسئلہ ہے سامعین کرام. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ متقیوں سے وعدہ ہے جنت کا سامعین کرام، اور جو کافر ہیں ان سے وعدہ آگ کا ہے سامعین کرام. کافر کون؟ جو آخرت سے انکار کر دے، یہ کافر ہے. آج عملی طور پہ ہم نے آخرت سے انکار کیا ہوا ہے سامنے کرام. ہمارا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ قومی طور پہ انفرادی، دیکھیں فرد سے قوم بنتی ہے، تو ہم انفرادی طور پہ بھی آخرت سے انکار کیا ہوا ہے. ہمارے اعمال آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے. آپ دیکھ لیں. بہرحال سامعین کرام وقت کم ہے، میں تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقیوں سے، تجری من تحتها الانہار، بہہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل اور سائے دائمی ہیں، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو متقی ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جو ہے وہ آگ ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ The likeness of the garden promised to the righteous, rivers flowing beneath it. Its food is perpetual, and so is its shade. Such is the sequel for those who guard against evil, but the sequel of the disbelievers is the fire. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔